کارپوریٹ سودی سرمایہ کی کوک سے پیدا ہونے والے سیکولر لبرل اخلاقیات سے مزین معاشرے نے لاتعداد ایسے گروہوں کو عزت و وقار عطا کیا ہے جو اس تہذیب کے قیام سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں ذلت و رسوائی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ان طبقات میں سے ایک جسم فروش طوائفیں بھی ہیں جن کا گروہ انسانی تاریخ میں تقریباً ہر معاشرے میں ناپسندیدہ ہی تصور ہوتا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں اسے دنیا کا سب سے قدیم پیشہ اولڈسٹ پروفیشن سمجھا جاتا ہے۔ ہر تہذیب، ثقافت اور زبان و بیان میں جسم فروش عورتوں کو جن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اگر وہ کسی عام خاتون کے بارے میں استعمال کیے جائیں تو وہ اسے اپنے لیے ایک گالی تصور کرے گی، جیسے طوائف، کسبی، رنڈی وغیرہ۔ اسی طرح انگریزی میں بھی لفظ پروسٹیٹیوٹ کے لاتعداد نیم البدل ہیں، جیسے کال گرل، اسٹریٹ واکر، گگلو، ہور یا ہوکر وغیرہ۔ مغرب میں بھی یہ تمام نام اگر آج کسی معزز خاتون کے نام کے ساتھ چسپاں کیے جائیں تو وہ فوراً آپ کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کر دے گی۔ لیکن کمال ہے اس سیکولر لبرل اخلاقیات کے علمبرداروں کا کہ انہوں نے جسم فروشی کو بھی دیگر معزز پیشوں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے انہیں سیکس ورکر یعنی جنسی کام کاج کرنے والے قرار دے دیا ہے۔ پہلے یہ لقب صرف عورتوں تک محدود تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اب تو مرد اور مخنث بھی اس صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ یورپ کے اکثر ممالک میں یہ عظیم کاروبار مکمل طور پر جائز ہے، لیکن اس معزز پروفیشن نے اپنے ساتھ صدیوں سے منسلک ایک پیشے کی روزی پر لات ماری ہے، اور وہ ہے دلال، پمپ کا پیشہ۔ یورپی ممالک میں قانون یہ ہے کہ ایک عورت، مرد یا مخنث خود تو اپنا جسم بیچ سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا اس کے جسم کا سودا وغیرہ طے نہیں کر سکتا۔ البتہ مارکیٹنگ کے لیے وہ کسی بھی فرم کا سہارا لے سکتی ہے، اخبار میں اشتہار دے سکتی ہے، غرض ہر وہ کام کر سکتی ہے جو اس کی جسم فروشی کے دھندے میں اضافہ کر سکے۔ اس غلیظ اور مکروہ دھندے کی معراج اس وقت دیکھنے کو ملتی ہے جب بڑے بڑے عالمی اور مقامی اجتماعات اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، یا پھر مقابلوں یا نمائشوں کے دوران اسے عروج ملتا ہے، جیسے ورلڈ اولمپکس، فٹ بال کا ورلڈ کپ، مس ورلڈ کا مقابلہ، عالمی نمائشیں، ریو ڈی جنیرو جیسے بڑے بڑے فیسٹیول وغیرہ۔ دنیا بھر سے جسم فروشی کے پیشے سے وابستہ عورتیں کشاں کشاں ایسے تہواروں کے مقامات پر پہنچتی ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹل ان کی پہلے سے بکنگ کر لیتے ہیں، اور یہ خواتین ہوٹلوں میں رہائش رکھنے والوں کو دی جانے والی سہولیات میں شامل ہوتی ہیں۔ مختلف بار، نائٹ کلب یا مساج پارلر وغیرہ ان تقریبات کے دوران ایسی عورتوں کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں جب دنیا بھر میں ایڈز بہت پھیلا ہوا تھا تو خوف کی وجہ سے سب سے زیادہ جسم فروشی کے پیشے پر ہی زوال آیا۔ لیکن کمال ہے کارپوریٹ مارکیٹنگ کا کہ اس پروفیشن کو زندہ رکھنے کے لیے باقاعدہ ایسی تمام خواتین کو ایڈز فری ہونے کے بلیو کارڈ جاری کیے گئے، اور دنیا بھر میں محفوظ جنسی روابط، سیف سیکس ریلیشنز کے لیے مینول شائع ہوئے۔ اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا میں باقاعدہ جنسی تحفظات کی مہم چلائی گئی۔ حالانکہ ایڈز کی بیماری نے دنیا کو ایک ہی اخلاقی سبق دیا تھا کہ اپنے پارٹنر تک محدود رہیے، لیکن مغرب کی اخلاقیات اس بات پر کیسے قائل ہوتی کہ لوگ اپنی ازدواجی زندگی کو پاکیزہ بنائیں۔ اسی لیے انہوں نے شادی سے باہر جنسی اختلاط کے دوران احتیاط پر زور دیا تاکہ جسم فروشی کی یہ چکا چوند مارکیٹ کہیں ایڈز کے خوف سے ختم نہ ہو جائے۔ کارپوریٹ سودی نظام کے عالمی کرتا دھرتا ایک اہم معاشی فورم پر ہر سال اکٹھا ہوتے ہیں۔ اسے ورلڈ اکنامک فورم کہتے ہیں۔ یہ فورم 24 جنوری 1971 کو قائم ہوا تھا، جس میں دنیا بھر کی 1000 کارپوریشنیں اور کمپنیاں شامل ہیں۔ یہ تمام سرمایہ دار ہر سال جنوری کے آخری ہفتے میں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں ایک کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ یہی وہ سرمایہ دار ہیں جو جدید مغربی سودی جمہوری نظام کے اصل پس پردہ حاکم اور فرمانروا ہیں۔ ان کے دیے گئے اربوں ڈالر پارٹی فنڈ سے امریکہ اور یورپ میں پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں۔ انہی کے سپانسرز سے بڑے بڑے ٹورنامنٹ، ورلڈ کپ، فیشن شو اور میلے سجتے ہیں۔ یہی تو ہیں جو دنیا کی خوبصورت ترین ماڈلز اور فلمی اداکاراؤں کو کثیر سرمایے سے اپنے لیے سفیر، برانڈ ایمبیسڈر مقرر کرتے ہیں۔ انہی کے دم قدم سے بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور دیگر فلمی صنعتوں میں سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ یہ تمام لوگ ڈیوس کی سردیوں میں برف سے ڈھکے اس شہر میں
بظاہر عالمی معاشی منظرنامے پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کانفرنس کے صرف چند دنوں میں بھی اپنے لیے سامان تعیش کا بندوبست کرنا نہیں بھولتے۔ اس سال 2023 میں جب یہ سب لوگ وہاں جمع ہوئے تو دنیا بھر کے اخبارات لاتعداد دھماکہ خیز خبروں سے سج گئے کہ ڈیوس میں طوائفوں کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے۔ بڑے عرصے کے بعد اخبارات نے ان عورتوں کے لیے لفظ پروسٹیٹیوٹ استعمال کیا۔ ایک خاتون لیانا کا انٹرویو دنیا کے بے شمار اخبارات میں شائع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک امریکی بزنس مین کی پسندیدہ ہوں جو میری وجہ سے کانفرنس کے علاوہ بھی بار بار یہاں آتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ عموماً 1 گھنٹے کے 700 یورو چارج کرتی ہے، جبکہ پوری رات کے لیے 200-300 یورو اس کی مزدوری ہے، جبکہ اس کی آمد و رفت کے اخراجات اس سے علیحدہ ہیں۔ اخبارات نے اس دوران خدمات سروسز مہیا کرنے والے ایک ادارے سے رابطہ کیا جس نے بتایا کہ ہمارے پاس ابھی تک 11 خواتین کے لیے بکنگ ہو چکی ہے، جبکہ ہمیں مزید 25 کی توقع ہے۔ مشہور اخبار دی ٹائمز جو گزشتہ کئی سال سے اس کانفرنس کے دوران بلائی جانے والی ایسی خواتین کے بارے میں مسلسل خبریں شائع کرتا رہا ہے۔ اس کے مطابق ہر سال تقریباً 100 سے زیادہ طوائفیں اس کانفرنس کے دوران دنیا بھر کے ممالک سے ڈیوس آتی ہیں۔ کانفرنس کے ایک سرکاری ڈرائیور نے انٹرویو کے دوران انکشاف کیا کہ وہ ایک خاتون کو ایئرپورٹ سے لا رہا تھا جس نے راستے میں اسے بتایا کہ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی ہے اور اسے اس کے باس نے مجبور کیا ہے کہ وہ ڈیوس جا کر ایک بوڑھے شخص کے ساتھ رات گزارے۔ اس پرتعیش ماحول میں 600 کے قریب کارپوریشنوں کے سربراہ اور 50 کے قریب سربراہان مملکت 1000 پرائیویٹ جہازوں پر ڈیوس آئے اور وہ کانفرنس کے دوران یوکرین کی جنگ، عالمی کساد بازاری، افراط زر، موسمیاتی تبدیلی اور دنیا میں پائی جانے والی غربت اور امیر کی تقسیم جیسے موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت دنیا کے عالمی مالیاتی، سیاسی اور معاشرتی نظام کے اصل کرتا دھرتا ہیں۔ انہی کے سرمایے سے دنیا روشن ہے، لیکن ان کی مکروہ زندگی اور گناہ سے لتھڑا اخلاقی ماحول وہ طریقی ہے جو ایک دن تہذیبوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔